کہ اولیاء کے بغیر اگر کوئی لڑکا اور لڑکی نکاح کر لے تو کیا اس نکاح کو مانا جائے گا، اس نکاح کو نافذ کیا جائے گا، وہ نکاح منعقد ہوگا؟ کہ کوئی بھی نوجوان لڑکا یا لڑکی اپنے والدین، اپنے پیرنٹس، اپنے سرپرست اور اپنے ذمہ دار کی اجازت کے بغیر کہیں بھی نکاح کر لیتا ہے تو یہ بہتر نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ لعن و طعن کا مستحق ہے۔ یہ عام مسئلہ بیان کیا۔ اب فقہی مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ فقہی مسئلے کے اعتبار سے امام شافعی اور دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ بغیر سرپرست کے اگر کوئی لڑکے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لڑکا اگر کر لیتا ہے تو سب کا اتفاق ہے کہ نکاح ہو جائے گا، لیکن اگر بغیر سرپرست کے کوئی عاقل بالغ کر لیتی ہے نکاح تو اس کا نکاح نہیں مانا جائے گا۔ امام شافعی کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک اور بھی دیگر ائمہ کے نزدیک، ان کے نزدیک یہ حدیث ہے کہ لا نکاح الا بولی، حدیث کے الفاظ ہیں لا نکاح الا بولی، کہ نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ان کے امام شافعی کے نزدیک یہ بھی ہے کہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحھا باطل باطل باطل، کہ جو لڑکی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے، یعنی نہیں ہوگا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بالغ لڑکی اپنی سرپرست کے بغیر، اپنے اولیاء کے بغیر نکاح کر لیتی ہے تو اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے تلوار لے کر امام اعظم ابو حنیفہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ آج بھی۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے حدیث کی مخالفت کیوں کی۔ حدیث کہتی ہے کہ بھائی بغیر ولی کی نکاح نہیں ہوگا، دو حدیث میں نے آپ کو سنا دی، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ہو جائے گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ ہر صورت میں نہیں کہتے کہ ہو جائے گا، یہ مجبوری کی صورت میں کہتے ہیں کہ ہو جائے گا۔ یہ بھی اچھا نہیں مانتے اس بات کو کہ نہیں ہر لڑکا اور لڑکی کو بغیر سرپرست کے نکاح کر لینا چاہیے، اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہیں، اس کو جو ہے یہ نہیں کہتے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے بھائی، اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادی کر لی، بہت اچھا کام کیا۔ اس وقت نکاح ہو جائے گا کہ اب اس نے نکاح کر لیا کسی لڑکی نے۔ اب مسئلہ یہ آئے گا کہ جب یہ دونوں میاں بیوی آپس میں ملیں گے تو اس رشتے کا نام کیا دیا جائے گا؟ نکاح دیا جائے یا اس رشتے کا نام زنا دیا جائے؟ اس کو زنا قرار دیا جائے یا اس کو نکاح کہا جائے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، زنا نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے کہ نکاح ہو گیا۔ اگر اجازت کے بغیر نکاح کیا ہے لڑکی نے اور لڑکا اور لڑکی آپس میں ملے کیونکہ شوہر بیوی ہیں، صحبت ہو گئی، تو اب یہاں پر مسئلہ ہوگا کہ بھائی اس رشتے کو کیا نام دیں گے؟ زنا نام دیں گے یا نکاح نام دیں گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو زنا نام نہ دو، اس کو نکاح ہی سمجھو، یہ نکاح ہو گیا۔ لیکن تمام ائمہ کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ بہتر نہیں ہے کہ کوئی لڑکا یا لڑکی بغیر اپنی ولی کی اجازت کے نکاح کرے۔ یہی مسئلہ ہے۔ تو آپ مسئلہ صاف ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں، اب لوگ یہاں پر فائدہ اٹھاتے ہیں کہ کچھ لڑکے اور لڑکیاں اپنے والدین کی اجازت کے بغیر کہیں نکاح کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں حنفی فقہ کے اندر جائز ہے، اور کچھ لوگ اس کو امام اعظم ابو حنیفہ پر طنز کرتے ہیں یا امام اعظم ابو حنیفہ پر لعن طعن کرتے ہیں۔ دو غلطیاں ہو رہی ہیں کہ کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے، اپنی منمانی کرنے کے لیے ماں باپ سے، سرپرست سے، اولیاء سے پوچھا نہیں، کہیں پر بھی شادی کر لیا اور کہا کہ حنفی فقہ میں جائز ہے، شریعت جائز کہتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ حدیث کے خلاف کرتے ہیں۔ حدیث کہتی ہے کہ لا نکاح الا بولی، کہ نکاح ولی کے بغیر نہیں ہے۔ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحھا باطل باطل، کہ کوئی لڑکی
اگر اپنی سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے. یہ صریح حدیث ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جائز ہو جائے گا. تو میں نے آپ کو جائز کی صورت بتائی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہر صورت میں جائز نہیں کہتے. اس صورت میں جائز کہتے ہیں کہ جیسے نکاح کر لیا کسی نے تو کیا آپ اس کو نکاح مانیں گے یا زنا مانیں گے؟ تو ہم کہیں گے کہ نہیں، نکاح ہے. جیسے کہ 3 طلاق دینا اپنی بیوی کو 3 طلاق دینا اپنی بیوی کو جائز نہیں ہے، بہت اچھا کام نہیں ہے، اپریشیٹ کرنے والا نہیں ہے، حوصلہ بڑھانے والی چیز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے تو کیا اس کو 3 مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 3 مانیں گے. 3 تھپڑ کو 3 مانتے ہیں کہ 3 تھپڑ کسی نے مارا تو 3 طلاق کو 3 ہی مانیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہر شوہر کو ترغیب دے رہے ہیں کہ بھائی تم اپنی بیوی کو 3 طلاق دو، اپنی بیوی کو 3 طلاق. نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں کہ طلاق ایک ہی دو، وہ بھی بہت مجبوری کی صورت میں، جب حالات ایسی ہو جائے کہ بھائی دینا ہی پڑے تب 1 طلاق دو. لیکن اگر تم 3 دے دو گے تو 3 ہو جائے گی. تو اسی طرح اس نکاح میں کہ نکاح تو ولی کے اجازت کے بغیر بالکل مت کرو، ولی کی اجازت سے کرو. ان کے بھی مان سمان ہوتے ہیں، ان کے ارمان ہوتے ہیں، وہ بڑے ناز و نخرے سے پالتے ہیں. ان کی بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے لڑکے کی اور میں اپنے لڑکی کی شادی کسی اچھے خاندان میں اور اپنے خواہش کے مطابق، اپنے من کے مطابق اور اپنے پسند کے مطابق کروں گا. اور آج کل کا لڑکا اور لڑکی اگر اولیاء اور سرپرست اور والدین کی اجازت کے بغیر کہیں بھی نکاح کر لے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے. لیکن کر لیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بھائی ہو جائے گا، اس کو مان لیا جائے گا. اب اس میں مسئلہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس بھی دلیل ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابیاں آئیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ میں نہیں کروں گا. ایک صحابی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں اس عورت کا اس صحابی سے نکاح کرا دیا. اب یہ حدیث امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے موجود ہے. اب اس حدیث پر غور کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہاں پر کوئی ولی نہیں تھا یا کوئی سرپرست نہیں تھا، کوئی ذمہ دار نہیں تھا، یا اللہ کے نبی نے کسی سرپرست سے پوچھا ہو، کسی اولیاء سے پوچھا ہو، کسی ماں باپ سے پوچھا ہو، کسی ذمہ دار سے نہیں. عورت آئی، صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ڈیمانڈ کیا، آپ نے انکار کر دیا. ایک صحابی نے کہا کہ میں کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا نکاح اسی مجلس میں کرا دیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سنت پر محمول کیا ہے کہ بہتر سنت یہ ہے کہ ہر لڑکا اور لڑکی کی شادی ولی کی اجازت سے ہونا چاہیے. اور اگر کسی لڑکی نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو اس کا نکاح ہو جائے گا، لیکن یہ بہتر عمل نہیں ہے. اور کئی صورتیں اس میں نکل سکتی ہیں. میں 1-2 صورت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہوتا، وہ کئی مصلحت پر مبنی ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی والدین اور کوئی سرپرست اپنی بیٹی کا نکاح ہی نہ کرے. کوئی کسی کی بیٹی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، لاکھوں کروڑ روپے کماتی ہے، تو یہ جو ہے مرغی سونے کا انڈا دے رہی ہے نا، ماں باپ کو تو لگے گا نا کہ یہ کبھی رخصت نہ ہو، یہ گھر میں ہی رہے، ہمیشہ گھر میں پڑی رہے، کما کے جو دے رہی ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے. تو کوئی بھی رشتہ آ رہا ہے ماں باپ انکار کر رہے ہیں کہ نہیں کریں گے، تم ہمارے معیار پر کھڑے نہیں اتر رہے، نہیں کریں گے. تو اب لڑکی بھی پریشان ہے، اس کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ بھائی میرے نکاح کی عمر ہو گئی ہے، میں بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں، میرا ماں باپ اور میرا سرپرست، میرا پیرنٹس اور میرے جو ذمہ دار ہیں یہ نکاح کرنے کا نام نہیں لے رہے کیونکہ ان کو پیسہ مل رہا ہے، کما کے دے رہی ہے بیٹی. تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں وہ لڑکی اگر اولیاء کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے گی، نکاح ہو جائے گا. کیونکہ ہر جگہ بچوں کا فولڈ نہیں ہوتا، ہر جگہ اولاد کی غلطی نہیں ہوتی، کہیں پر لالچی ماں باپ کی بھی غلطی ہوتی ہے. اور یہ باتیں صرف ایسی نہیں ہیں کہ جو صرف کہیں جائیں، یہ حقیقت میں بھی ہیں. بہت سارے ماں باپ سرپرست لالچی ہیں. اگر بیٹی کما رہی ہے تو اس کے نکاح کو وہ ڈیلے کر رہے ہیں. اس لیے ڈیلے کر رہے ہیں کہ اگر بیٹی رخصت ہو کر چلی جائے گی تو پوری سیلری شوہر کو ملے گی، ہم کو تو کچھ ملے گا نہیں، اس لیے نکاح کو اس کی تاخیر کرتے جاؤ، تاخیر کر دے. تو ایسی صورت میں اگر وہ لڑکی
اپنے ماں باپ اور پیرنٹس کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے تو ہو جائے گا۔ ایسے ہی کہیں پر دوسری مثال آپ دیکھیے، کہیں پر ماں باپ ظالم ہیں، سرپرست ظالم ہیں، پیرنٹس ظالم ہیں، وہ اپنی مرضی سے کسی فرعون کے ساتھ اپنی بیٹی کو باندھنا چاہتا ہے، کسی فرعون کے ساتھ، کسی ظالم لڑکے کے ساتھ، کسی آوارے کے ساتھ، کسی شرابی کے ساتھ، کسی مکار کے ساتھ، کسی جواری کے ساتھ باندھنا چاہتا ہے، اور اس لڑکی کو پتہ ہے کہ میں اگر اس سے شادی کر لوں گی تو میری زندگی نرک ہو جائے گی، میری زندگی جہنم بن جائے گی۔ اب ایسی صورت میں وہ لڑکی کیا کرے گی؟ تو وہ تو پھر اپنی مرضی سے شادی کرے گی نا، کیونکہ پیرنٹس تو اس کو فرعون سے باندھ رہا ہے، پیرنٹس ظالم ہیں۔ تو اس وقت بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک پر عمل کر سکتے ہیں، اولیاء کی اجازت کے بغیر شادی ہو جائے گی۔ اگر کسی لڑکی نے اپنے ماں باپ اور پیرنٹس اور سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو کیا اولیاء کو اس نکاح کو ختم کرنے کا حق ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس نے کفو میں شادی کیا ہے، یعنی جوڑ میں شادی کیا ہے، برابری میں شادی کیا ہے، حسب، نسب، لین دین، مال، دولت، حسن، جمال، دینداری، یہ سب برابر ہے لڑکے والے کا، حسب نسب بھی برابر ہے، مال بھی برابر ہے، دینداری بھی برابر ہے۔ سب سے پہلے تو دینداری کو دیکھیں گے، سب کچھ برابر ہے، اور لڑکی نے اپنے ماں باپ کے مرضی کے بغیر شادی کر لی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو نکاح کو توڑنے کا حق نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی لڑکی نے پیرنٹس کی اجازت کے بغیر ایسی جگہ پر شادی کر لی ہے جو اس کے جوڑ کا نہیں ہے، اس کے برابری کا نہیں ہے، کفو کا نہیں ہے، یعنی دینداری میں بہت کم ہے، مالداری میں بہت کم ہے، حسن و جمال میں بہت کم ہے، حسب نسب میں بہت کم ہے، کہ جس سے لڑکی والے کے پیرنٹس کو، ماں باپ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ماں باپ کو، پیرنٹس کو اختیار ہے کہ جب تک بچہ نہیں ہوا ہے تب تک وہ نکاح کو ختم کر کے پھر سے کرائے یا دوسرے سے کرائے، اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔